اگر عقیقہ نہیں کیا تو زندگی کے کسی حصے میں بھی کیا جا سکتا ہے، وہ شخص خود بھی کر سکتا ہے اپنا عقیقہ، جی، ان آداب و شرائط کے ساتھ جو عقیقے کی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد کیا جائے۔ جی جی جی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ذرا ان پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال دیجئے پلیز۔ یہ بتائیے میم کہ بچے کے کان میں جو اذان اور اقامت کہتے ہیں، جی، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور یہ بھی سنت ہے ظاہر ہے؟ یہ بھی سنت ہے، اذان دائیں کان میں اور اقامت بائیں میں، اور اس کا ایک فلسفہ بھی ہے جو کہ بہت دلچسپ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے۔ میم یہ بتائیے کہ یہ سنت ہے کہ بچوں کا نام رکھنا اور ان کا عقیقہ کرنا، تو یہ بتائیے کہ یہ نام بعد میں چینج ہو سکتے ہیں اور عقیقہ بھی بعد میں ہو سکتا ہے، یا یہ اسی ٹائم میں ضروری ہے؟ یہ حدیث ہے، جیسے والدین کے حقوق اولاد کے لیے قرآن کریم میں اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، ویسے ہی اولاد کے حقوق والدین کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ والدین پر واجب ہے اولاد کی تربیت، پرورش، اور والد کے لیے جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان یحسن اسمہ، بہترین نام رکھے، اچھا نام رکھے، اسلامی نام رکھے، بامانہ نام رکھے، اور پھر اولاد کی تربیت اچھے انداز سے کرے، ذمہ داری کا ثبوت دے۔ اور عقیقہ ایک مستحب عمل ہے، یعنی واجب نہیں، لیکن بعض فقہوں میں شاید واجب بھی ہوگا، بعض میں مستحب ہے۔ بچپنے ہی سنت تو ہے نا؟ جی ہاں، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جتنی جلدی کیا جائے، چونکہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صحت کے لیے، زندگی کے لیے، سلامتی کی تضمین کرتا ہے، تو اس لیے جتنا جلد ہو سکے پیدائش کے فوراً بعد، اور نام بھی فوراً رکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی نام تجویز نہ کیا جائے، بلکہ سنت ہے، مستحب یہ ہے کہ آپ 7 روز تک اسے محمد کہہ کے پکاریں، سبحان اللہ، اور اس کے بعد پھر آپ کوئی بھی نام رکھیں، تاکہ اس ثواب سے محروم نہ ہوں جو آپ کو ملے گا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ ایک یہ تعلق، وابستگی کی علامت ہے۔ اور 7 روز کی عمر میں اس کا نام ضرور رکھ لیا جائے، عقیقہ بھی۔ لیکن اگر عقیقہ نہیں کیا تو زندگی کے کسی حصے میں بھی کیا جا سکتا ہے، وہ شخص خود بھی کر سکتا ہے اپنا عقیقہ، جی، ان آداب و شرائط کے ساتھ جو عقیقے کی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد کیا جائے۔ جی جی جی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ذرا ان پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال دیجئے پلیز۔ یہ بتائیے میم کہ بچے کے کان میں جو اذان اور اقامت کہتے ہیں، جی، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور یہ بھی سنت ہے ظاہر ہے؟ یہ بھی سنت ہے، اذان دائیں کان میں اور اقامت بائیں میں، اور اس کا ایک فلسفہ بھی ہے جو کہ بہت دلچسپ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو صرف اذان ہے، اقامت ہے، نماز نہیں، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو صرف نماز ہے، اذان و اقامت نہیں۔ تو اس کے بارے میں علماء نے بڑی لطیف گفتگو کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کنایہ ہے، اشارہ ہے انسانی زندگی کے اختصار کی جانب، کہ زندگی اتنی مختصر ہے جتنا اذان و اقامت اور نماز کا درمیانی وقفہ ہے۔ کیونکہ جب ہم محراب عبادت میں ادائیگی نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت اذان کہتے ہیں، اس وقت اقامت کہتے ہیں، اور پھر بلا فاصلہ نماز ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ دنیا میں آتے ہی جب بچے کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے تو اس جانب اس کے والدین کی توجہ دلائی جائے، اور پھر جب بچہ بڑا ہو کہ انسانی زندگی بہت زیادہ مختصر ہے، اور اس زندگی کو اطاعت الہی کے ساتھ بسر کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔